مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم کہتے ہیں ارائیول کو۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا میننگ ہوتا ہے وزٹ۔ تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی، ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ بچے خوشی اور مسرت میں گلی گلی کہتے پھر رہے تھے کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں۔ بچیاں اپنے بالا خانوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ نوجوان لڑکے اور بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دن چڑھے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی جو اپنے کسی کام سے اپنے قلعے کی اونچی دیوار پر چڑھا تھا، اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور وہ پکار اٹھا، اے پلٹنے والو، جن کا تم کو انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کے سنتے ہی سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پورا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے نکل آئے۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ قبا کی پہلی خوش نصیبی۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً یعنی کہ لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 3 میل کے فاصلے پر، فاصلہ ہم کہتے ہیں ڈسٹنس کو، فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے، بستی یعنی کہ ٹاؤن شپ، جس کا نام قبا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہاں پر قیام فرمایا۔ یہاں مسلمانوں کے کئی گھرانے آباد تھے۔ کلثوم بن ہدم، نام یاد رکھیں، کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر مہمان ہوئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آ چکے تھے، وہ بھی ان کے مہمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنوائی جس کا نام مسجد قباء تھا۔ مسجد قباء 14 روز یہاں قیام فرما کر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور نماز سے پہلے مؤثر خطبہ دیا، یعنی ایک لیکچر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ 14 روز، 14 دن۔ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال یعنی کہ ویلکم۔ نماز سے فراغت کے بعد یعنی فری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے دونوں کناروں پر استقبال کے لیے صف بنا کر، لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا تھا، اے اللہ کے رسول، میری جان، میرا مال، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے خلوص اور محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ بہرحال جوش کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دونوں طرف جانثاروں کی صفیں تھیں۔ جانثار کہتے ہیں جو جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ چھتوں پر عورتوں کی بھیڑ تھی، بچے خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے اور لڑکیاں خوشی کے ترانے گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ جو محلہ راستے میں پڑتا، محلے والے چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائیں، اور ہر ایک کی آرزو تھی، خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں۔ ہر ایک اونٹنی کی لگام تھام کر اپنے گھر اتارنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خواہش اور تمنا پر نظر فرما کر فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا اپنے آپ ٹھہر جائے گی۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور بنو نجار کے خاندان سے تھے۔ اللہ کا حکم تھا، اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر آ کر ہی رکی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و راحت کا پورا سامان تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 7 مہینے قیام فرمایا۔ کتنے؟ 7 مہینے۔
مدینہ طیبہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کا بڑا خیال کیا، جان و مال سے ان کی مدد کی، اپنا گھر بار سب دیا، اسی لیے ان کا لقب انصار ہو گیا۔ کیا لقب ہوا؟ انصار، مدینہ والے کا، یعنی مدد کرنے والے لوگ۔ اور مہاجر کے معنی ہیں وطن چھوڑنے والے، چونکہ مکہ کے لوگ اپنا وطن عزیز، عزیز کہتے ہیں پیارا کو، وطن عزیز یعنی پیارا وطن چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے تھے، اس لیے ان کو مہاجرین کہا گیا۔ انصار نے ان مہاجرین کو اپنے گھر میں اتارا اور ان کو اپنی جائیداد، کھیتی باڑی اور اپنے ہر کام میں شریک کیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو آرام ملا اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں اب تک کوئی مسجد نہیں بنی تھی جہاں آپ کا قیام تھا۔ اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، جہاں آپ قیام فرما رہے تھے اسی سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ ان یتیم بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر قیمت کے پیش کرنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت قبول نہیں فرمایا، اس کی پوری قیمت ادا کی۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بنانے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ۔ مسجد کیسی بنی؟ کچی دیوار اور کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت۔ مسجد تیار ہوئی ان سب چیزوں سے، کچی دیوار اور کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی یہ، جس کے نمازی خود ہی مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں آ کر اطمینان نصیب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے قریب کچھ حجرے بنوائے، یعنی کچھ کمرے بنوائے۔ پھر ایک صحابی کو بھیج کر اہل بیت یعنی اپنے بیوی بچوں کو مدینہ بلوایا۔ ایک حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر رخصتی ہوئی اور وہ مکے سے رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ اب اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کو آرام ملا اور وہ امن و عافیت کے ساتھ رہنے لگے۔ سوال ہے آپ کے لیے، قبا کہاں واقع ہے، یعنی کہاں پر سچویٹڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کتنے دن قیام فرمایا؟ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح استقبال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہاں قیام فرمایا اور کتنی مدت قیام فرمایا، یعنی کتنے دن قیام فرمایا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کس نے کی؟ جہاں مسجد کی تعمیر ہوئی وہ جگہ کس کی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کہاں ہوا اور رخصتی کہاں ہوئی؟ مواخات یعنی بھائی چارہ، بردرہڈ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے رہن سہن اور روزگار کا مسئلہ بہت مشکل تھا۔ یہ حضرات اپنا گھر بار اور اپنا تجارتی کاروبار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نکل پڑے تھے۔ مدینہ طیبہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ سینکڑوں آدمی محنت مزدوری میں کھپ سکے۔ وہاں کوئی کارخانہ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف کھیتی باڑی تھی اور مہاجرین کھیتی باڑی کو جانتے نہیں تھے کہ کیسے کرنا ہے۔ انصار اپنے ہاتھ سے کھیتی کرتے تھے۔ رہنے کا معاملہ بھی ایسا ہی مشکل تھا، نہ کوئی بڑا مسافر خانہ کہ جس میں یہ حضرات ٹھہر سکے، نہ خالی مکان تھے جن کو کرایہ پر لے سکے۔ مہاجرین محنت کر کے گزارا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو اس طرح آسان فرما دیا کہ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ جب مسجد کی تعمیر ختم کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ مدینہ طیبہ کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے پکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد اور حکم کو فوراً دل و جان سے قبول کر لیتے تھے۔ انہیں جب دین سے محبت تھی تو دینی بھائیوں سے محبت ہونی لازمی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس محبت اور بھائی چارہ کو خوب نبھایا۔ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو حقیقی بھائی سمجھا، اپنے آدھے مال اور گھر کا شریک بنایا، اور پھر نسل در نسل یہ محبت
قائم رہی۔ لیکن جس طرح انصار نے پوری خوشی کے ساتھ یہ قربانی پیش کی کہ مہاجرین کو اپنا شریک بنا لیا، ایسے ہی مہاجرین نے بھی پوری ہمت اور خود اعتمادی سے کام لیا۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنا بوجھ خود اٹھائے اور انصار بھائیوں پر کم سے کم بوجھ ڈالے۔ انصار کے ایثار یعنی قربانی اور مہاجرین کی خود اعتمادی کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک کو میں آزاد کرتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ لیکن مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مال بھی مبارک کرے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک ہوں، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ پنیر کچھ گھی خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی، گزر کے قابل نفع کمایا اور کچھ بچا بھی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مند کر دیا۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں صلح۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، یہ ملک حجاز کے بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، وہ اپنی روز روز کی لڑائی سے تھک گئے تھے، چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے تاکہ روز کے جھگڑے مٹے۔ بس انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بادشاہت کے لیے پسند کیا۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ قبیلہ اوس کا ساتھ دیتے اور کچھ خزرج کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شہر کی بد امنی اور بے اطمینانی کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایسا عہد یعنی وعدہ قائم کر دے کہ باہر سے کوئی حملہ ہو تو یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی اور دور اندیشی سے ایسی شرطوں پر یہودیوں سے صلح کی کہ ان کے مذہبی حقوق بھی پامال نہ ہو اور مسلمان بھی آزادی سے رہیں۔ یہودیوں نے صلح تو کر لی لیکن اسلام کی طاقت روز بروز بڑھتی دیکھ کر دل ہی دل میں چلنے لگے، خاص کر عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا۔ اس کو یہ جلن تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو میں مدینہ کا بادشاہ ہوتا۔ بہرحال یہود زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن فساد کی آگ بھڑک رہی تھی، یہی نفاق کی جڑ تھی، یہی لوگ منافق تھے۔ جنگ کا سلسلہ۔ مسلمان جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو کافروں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر اپنا قبضہ کر لیا اور ان کی عورتوں اور بچوں پر پہرا بیٹھا دیا کہ یہ لوگ مدینہ نہ جا سکے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ مدینہ کی یہودیوں اور منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی، ان کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے شہر میں جگہ دی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ان کو اپنے شہر سے نکال دو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ مکہ کے کافر لڑائی کے عادی تھے، لڑائی کو بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ اب ان کا ظلم اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کو جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مثلا کمزور مسلمانوں کو مدینہ جانے دینا اور ان پر پہرا بیٹھا دینا، اور حد یہ کہ کعبہ کا طواف، حج اور عمرہ جو سارے عرب کے لیے کھلا تھا مسلمانوں پر بند کر دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مکہ کا ایک رئیس قرظ بن جابر فہری، نام ہے یہ قرظ بن جابر فہری، نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے جانور چرانے کی جگہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ لے بھاگا۔ یہ باتیں ایسی نہ تھی کہ برداشت کر لی جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کا صاف صاف حکم دے دیا۔ سن ہجری کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ایک نیا زمانہ شروع ہوا، اس لیے اس تاریخ سے ایک سن شروع کیا گیا، اس کو سن ہجری کہتے ہیں، جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اسلامی کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسٹارٹ ہوا۔ اسلامی مہینوں کے نام یہ ہے: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذو القعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام۔ غزوہ اور سریہ۔ غزوہ یعنی کہ جنگ اور لڑائی، لیکن سیرت پاک میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے ہوں۔ سریہ یعنی کہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ رہے ہوں بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد 22 ہیں۔ کتنے غزوات ہوئے ہیں؟ 22، اور سرایہ کی تعداد 44 ہے، 44، لیکن ان میں سے کچھ میں جنگ ہوئی، کچھ میں
نہیں ہوئی۔ رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر اور غزوہ کیا ہے کہ ایسی جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں۔ مدینہ سے تقریباً 80 میل، کتنا 80 میل کے فاصلے پر جہاں سے ایک راستہ ملک شام کو جاتا ہے، سیریا کو جاتا ہے، ایک کنواں تھا جس کو بدر کہا جاتا تھا، اسی کے نام سے وہاں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ جنگ اسی جگہ پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے قبیلوں سے جو آس پاس آباد تھے معاہدہ کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ذمہ دار نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کی طرح ان تمام قبیلوں اور آبادیوں کے بھی ذمہ دار ہو گئے جن سے معاہدے کیے تھے، یعنی کہ وعدے کیے گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ ان کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی خطرہ آنے والا ہو تو پہلے ہی سے اس کو دور کرنے کی تدبیر کرے۔ مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام گیا تھا۔ مسلمانوں اور ان سے معاہدہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نفع زیادہ سے زیادہ ہو، جس سے وہ مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لڑائی کی تیاری زیادہ سے زیادہ کر سکے اور ان کو کچل سکے۔ ملک شام کے راستے میں پڑتا تھا اور یہی راستہ قریب تھا۔ جانے کے وقت اس قافلے کی خبر مسلمانوں کو نہیں ہوئی، لیکن جب اس قافلے کے واپس ہونے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روکنے کے لیے روانگی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس حال میں تھے نکل کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلہ کو بدر ہو کر جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طرف روانہ ہوئے، لیکن چالاک ابو سفیان تو راستہ بدل کر نکل گیا تھا اور اس نے اپنا ایک آدمی مکہ بھیج دیا اور مکہ والوں سے مدد طلب کی کہ اپنے تجارتی قافلے کی مدد کرے۔ قافلہ کے پاس وہ سرمایہ تھا جو جنگ کے لیے جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا تجارتی مال تھا، اس لیے مکہ والی یہ خبر سنتے ہی بھڑک اٹھے اور صرف 3 دن میں ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، اور مکہ کے سبھی بڑے بڑے سردار اس میں شریک ہوئے اور بڑے جوش و خروش اور شان کے ساتھ تقریباً 1000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو عجیب صورتحال سامنے آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نہیں تھا، لیکن بڑا لشکر سامنے تھا جو ابو سفیان کے بھڑکا دینے والی خبر پر تیار ہو کر پورے جوش کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی مدینہ سے جنگ کے ارادہ سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے جنگ کے اوزار بھی نہیں لیے تھے، جو ہاتھ لگ گیا تھا لے لیا تھا، اور جو ساتھ ہوئے ان کی گنتی بھی 313 تھی۔ ہر ایک کے پاس پورے ہتھیار تو دنکرات پورے کپڑے بھی نہیں تھے۔ 2 یا 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ بہرحال 12 یا 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت قریش کے 1000 بہادروں سے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی فرما کر خیمہ میں تشریف لائے اور اللہ کے حضور سجدہ میں رکھ کر مسلمانوں کی جیت اور مدد کی دعا فرمائی۔ عرض کیا، میرے اللہ، تیرے یہ بندے شہید ہو گئے تو اس روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور مسلمانوں کے اخلاص اور محبت کی برکت سے بڑی شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، اور بہت سے گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی بھی مدد آئی تھی۔ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ۔ اب ان قیدیوں کو قتل کر کے مسلمان اپنی تکالیف کا پورا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ اس زمانے میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا، قیدیوں کو رسیوں یا چمڑے کی پٹی میں باندھ کر بند کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا، 2 4 ایک صحابی کو دے دیے کہ اپنی نگرانی میں رکھیں، اور ارشاد ہوا کہ قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجورے کھا کر رہ جاتے۔ ان قیدیوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں کے یہاں رکھا تھا، جب صبح شام کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجورے اٹھا لیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں کی رہائی۔ قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، چنانچہ امیروں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا اور غریبوں کے ذمے یہ رکھا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں، اور جو غریب
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کفار کا سردار ابو جہل تھا جو موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس جنگ میں مکہ کے 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے اور 14 مسلمان کو شہادت نصیب ہوئی تھی، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ ایک بار یہاں سے پھر سے دیکھ لیں، اس جنگ میں مکہ کے 70 لوگ کیا کیے گئے؟ مارے گئے اور 70 قید ہو گئے اور 14 مسلمان شہادت پائے، یعنی 14 مسلمان کو اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ قرآن پاک میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا، یعنی ایسا دن جس میں حق اور باطل جدا جدا ہو کر سامنے آ گئے اور ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو لوگ دفن کر کے واپس ہو رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، عرصے سے بیمار تھیں اور انہی کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بدر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کی فکر ہوئی۔ کئی جگہوں سے پیغام آ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم عمر لڑکا ملے۔ اللہ کا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی درخواست پیش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی اور ذی الحجہ سن 2 ہجری میں نہایت سادے طریقے سے یہ شادی ہوئی۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا، یعنی 1 کلو 531 گرام چاندی، اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز۔ اب ذرا اس ساز و سامان کو بھی دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کی دیا۔ 1 چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری تھی، 1 پیالہ، 1 مشک یعنی پانی بھرنے کا برتن، 2 مٹی کے گھڑے، 2 چکیاں غلہ پیسنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ مغالطہ ہے کہ یہ جہیز تھا، جہیز یہ نہیں تھا۔ یہ سارے جو سامان تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی پیسے گئے تھے، انہی کے زرے کے عوض میں یہ سارے سامان تھے، یہ جہیز نہیں تھا۔ الگ مکان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنا خالی مکان ان دونوں کے رہنے کے لیے دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئی۔ 1 زرہ جنگی لباس، 1 اونٹ کی کھال، 1 پرانی یمنی چادر، یہ کل دلہا کے مکان کا سامان تھا۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دونوں پر برکت کے لیے پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر آدمی سے کیا ہے۔ رمضان شریف کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم بھی اسی سال ہوا۔ عید کی نماز بھی اسی سال پہلی مرتبہ ادا کی گئی، یعنی روزے کب فرض کیے گئے؟ 2 ہجری میں، اور صدقہ فطر کا بھی حکم اسی سال ہوا، عید کی نماز بھی اسی سال طے کی گئی۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام نازل ہوئے اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ اس سے مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کی تعداد کیا تھی؟ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ بدر میں مکہ والوں کے کتنے آدمی مارے گئے؟ مکہ والوں کے کتنے آدمی قید ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کب اور کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مہر کتنی تھی؟ اسے ہم مہر پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز کیا تھا؟ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔